اور دلیل کیا ہو، اور آپ اس واقعے کو دیکھیں جو حضور کے روضہ انور، آپ کی جو لحد مبارک ہے اس پر سیسا پلائی دیوار بنائی گئی. آپ سب کے علم میں ہے نا، حضور کی جو لحد مبارک ہے اس کے ارد گرد سیسا پلائی دیوار ہے. آپ نیٹ پہ دیکھ لیں، ہر کوئی کہتا ہے، ہر کوئی مانتا ہے. ہم نہیں مانتے بھی، عرب والے بھی کہتے ہیں. اور وہاں ایک دفعہ تو میں نے اس متوع کو دیکھا جو وہاں موجود تھا، متوع جو لال رومال والے کھڑے ہوتے ہیں، بھی آپ بھاگتے ہیں سنہری جالیوں کی طرف. وہ تو کسی اور انداز میں کہہ رہا تھا، آپ سنہری جالیوں کی طرف بھاگتے ہیں اور جاتے ہیں وہاں چومنے کی کوشش کرتے ہیں. حضور کی تو میں نے خود سنا، حضور کی تو قبر مبارک بھی سیسا پلائی دیوار کے اندر ہے. تم اس کو چوم کے کیا کرتے ہو؟ یہ تو بات کی بنائی گئی ہے. اصل میں تو یہ دل کی ایک دلی قلبی رجحان ہے. ہم جب قرآن چومتے ہیں غلاف چوم رہے ہوتے ہیں، قرآن کو نہیں چوم رہے ہوتے. چومنا تو علامت ہے، اصل میں تو اظہار محبت ہے. یا رسول اللہ، جو چیز آپ کے جتنا زیادہ قریب ہے اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. میرے پاس بھی خانہ کعبہ کے غلاف کا ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا، ٹھیک ہے. وہ غلاف کعبہ کا ٹکڑا کتنے لوگ ہیں جنہوں کے پاس ہے؟ مجھے کئی لوگوں نے زیارت کروائی ہے. اس کو سنبھال کے غلاف میں چھپا کے خوبصورت باکس بنا کے ان کے اندر ہم کیوں رکھتے ہیں؟ حالانکہ وہ خانہ کعبہ کا حصہ تو نہیں ہے. ہم اس لیے اس کو احترام دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کو لگا ہے، اس کو خانہ کعبہ کے ساتھ نسبت ہے. اس نسبت کی وجہ سے اس کا احترام کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح غلاف قرآن کو چوم رہے ہوتے ہیں. جب اس نے یہ بات کی تو میں نے کہا یار بات تو یہ ایسی ہے، ہر کوئی اس کو مانتا ہے. سیسا پلائی دیوار ایک ایسا واقعہ ہے جو ہر کوئی اس کو مانتا ہے. سیسا پلائی دیوار حضور کی لحد مبارک، قبر مبارک کے ارد گرد نور الدین زنگی نے دلوائی تھی. نور الدین زنگی نے یہ دیوار کیوں دلوائی تھی؟ نور الدین زنگی نے یہ دیوار اس لیے دلوائی تھی کہ خواب کی حالت میں سرکار دو عالم نے آپ کو اپنا دیدار عطا فرمایا تھا، اور آپ کو ارشاد فرمایا آقا دو جہاں نے، اے نور الدین زنگی، یہ دو چور دیکھ لے جو میرے جسم تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور یہ ایسے بے وقوف ہیں جو سمجھتے ہیں نبی بے خبر ہے. اے نور الدین زنگی، ان دو چوروں کو پکڑ اور ان کو سزا دے. اب نور الدین زنگی نے کیا کیا؟ مدینہ منورہ ہے، اس نے بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا. سارے لوگ جمع ہوئے. بھی چور وہ جو حضور نے خواب میں دکھائے ہیں، وہ بے خبر سمجھنے والے اور حضور کو حاضر ناظر نہ سمجھنے والے اس واقعے کا کیا جواب دیں گے؟ حضور نے نہ صرف نور الدین زنگی کو زیارت کروا کے یہ بتایا دو چور ہیں جو میری قبر تک آنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کی شکلیں بھی دکھائیں. کیا جواب دیں گے وہ؟ اور تاریخ کا ایسا واقعہ ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. دعوت کا اہتمام کیا گیا. نور الدین زنگی نے سارے لوگوں کو دیکھا، وہ چہرے نظر نہ آئے. رات کو سویا، پھر خام میں زیارت. نور الدین زنگی، یہ دو چور ہیں، ان کو پکڑو. اگلے دن پھر دعوت کا اہتمام، سارے لوگوں کو بلایا گیا، وہ چہرے نظر نہ آئے. رات کو سویا، پھر زیارت ہو گئی. اب آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا نور الدین زنگی، یہ دو چور ہیں جو میرے جسم تک پہنچنا چاہتے ہیں، تیرے ذمہ ہے، یہ ڈیوٹی تیرے ذمہ ہے، ان کو پکڑو. اب نور الدین زنگی نے کیا کہا؟ جتنے نوکر چاکر تھے، غلام تھے، سپاہی تھے، سب کو آرڈر دے دیا کوئی بھی شخص رہ نہ جائے. سب کو بلا، سارے آ گئے. پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ سارے آ گئے. ایک سپاہی نے کہا کہ حضور والا، دو عابد زاہد نیک متقی پرہیزگار ہیں جو جنت البقیع میں بیٹھے ہیں، ان کا تو کام بس یہ ہے، اللہ اللہ کرتے ہیں، نماز کے وقت نماز پڑھتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں ذکر و اذکار میں. وہ اللہ والے ہیں، وہ کسی کی دعوت پر بھی نہیں جاتے. نور الدین زنگی نے کہا انہی کو پکڑ کے آؤ. اور جب ان کو پکڑا گیا پھر کیا ہوا تھا؟ وہ جو تخت اٹھایا مصلی نما جو انہوں نے رکھا ہوا تھا، اس کے نیچے سرنگ تھی جو حضور کے روضہ انور کی طرف جا رہی تھی. نور الدین زنگی نے پکڑا انہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو حشر کیا نور الدین زنگی نے، تاریخ گواہ ہے کہ ہر چور کی ٹانگوں کو دو گھوڑوں کے ساتھ بندھوا کے مخالف سمت دوڑوا کے چیر کے رکھ دیا تھا نور الدین زنگی نے، اور کہا تھا گستاخ رسول کی سزا نور الدین کے سامنے یہ ہے. پھر لیکن وہ تو ہو گیا، عاشق رسول نے اپنا فیصلہ سنایا، ان گستاخوں کا حشر کر دیا. آپ خود منصف بن کے فیصلہ کریں، کیا حضور بے خبر ہیں؟ ہمارا نبی تو وہ ہے جو ہر ایک واقعے سے باخبر ہے، اور اس انداز میں باخبر ہے کہ چہرے بھی جانتا ہے.
واقعات بھی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کس کے ذمہ ڈیوٹی لگانی ہے اور کس کے ذریعے یہ کام سر انجام ہوگا، سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسا نہیں فرما دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، باتیں بہت سی ہیں، ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ حضور شاہد ہیں، اور شاہد کا مطلب ہے گواہ یا پھر حاضر۔ اگر یہاں پورا صحیح معنی لگائیں گے جو عالم الغیب والشہادہ میں ہے کہ اللہ جاننے والا ہے غیب کو بھی اور حاضر کو بھی، شہادہ بمانی وہاں حاضر ہے، تو اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اے نبی ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا۔ اور اگر شاہد بمانی گواہ لاتے ہیں، اور قرآن کی سب سے اعلیٰ تفسیر جو ہے تفسیر قرآن بالقرآن ہے، جو سورۃ النساء کی اس آیت سے ہو رہی ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے پیارے حبیب ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ تو اس آیت میں اگر شاہد کا معنی گواہ بنائیں تو گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ اگر مالک الموت حاضر ناظر ہو سکتے ہیں تو حضور حاضر ناظر کیوں نہیں ہو سکتے؟ کبھی آپ نے وہ اس حدیث کو پڑھا ہے کہ قبر میں مرنے والے سے یہ سوال پوچھا جائے گا، 3 سوال ہوں گے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اور حضور ھذا الرجل، حضور کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہو؟ اور میں نے کئی دفعہ یہ ذکر کیا ہے کہ ھذا محسوس مبصر فی الخارج کے لیے استعمال ہوتا ہے، ھذا الدار، ھذا نوم نہیں کہہ سکتے، وہ دماغ والی بات ہے۔ ھذا محسوس مبصر فی الخارج کے لیے آتا ہے، جو محسوس بھی ہو، جو نظر بھی آئے اور خارج میں ہو، خواب کی بات نہ ہو، تفکر خیال نہ ہو۔ اگر قبر میں یہ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس کو جانتے ہو، اس کو جانتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مرنے والا حضور کو دیکھ رہا ہے۔ کیسے دیکھ رہا ہے؟ یا تو پھر اس کی صورت یہ ہے حجابات اٹھ گئے، حجابات اٹھ گئے ہیں اور حضور کو وہ روضہ انور میں ہوتے ہوئے وہاں سے دیکھ رہا ہے، تو پھر تو معاملہ ہی واضح ہو گیا۔ تو تم تو کہتے ہو حضور دور سے قریب نہیں، ناظر نہیں، یہاں تو مرنے والا دور سے حضور کو ملتان میں ہوتے ہوئے مدینہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو نہیں حجابات نہیں اٹھتے، وہ وہاں سے حضور کو نہیں دیکھتا، تو پھر ماننا پڑے گا حضور مثالی جسم کے ساتھ ہر مرنے والے کی قبر میں موجود ہیں۔ تو بیک وقت لاکھوں لوگ مر سکتے ہیں پوری دنیا میں، چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، جو بھی مرے گا قبر میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اس کو جانتے ہو؟ اور ھذا محسوس مبصر فی الخارج کے لیے آتا ہے، تو مطلب یہ ہوا حضور بیک وقت لاکھوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، ہو سکتا ہے کروڑوں لوگ مرنے والے ہوں بیک وقت۔ اس کا مطلب ہے پوری دنیا میں اگر لاکھوں کروڑوں لوگ مر کے قبر میں جا رہے ہیں تو حضور ہر ایک قبر میں جا رہے ہیں۔ پھر حاضر ناظر کا کیا جواب دو گے؟ ماننا پڑے گا حضور جہاں تک ناظر ہیں وہاں تک حاضر بھی ہیں۔ باتیں اور بہت سی ہیں میرے دماغ میں آ رہی ہیں۔ آپ یہ تو سنتے ہیں کہ فرشتہ نام لے کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والے کا نام پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر یہ درود و سلام بھیجا ہے۔ یہ القول البدی کی روایت ہے، امام سخاوی نے لکھی ہے، اور جسٹس کرم شاہ صاحب الازہری نے ضیاء النبی میں بھی لکھا ہے۔ آپ یہ بات تو سنتے ہیں کہ فرشتہ سن کے دیتا ہے۔ وہ اللہ کے بندو وہ تو ٹھیک ہے، ذرا اس پر تو غور کرو، ایک لمحے میں کتنے لوگ حضور پر درود و سلام بھیج رہے ہیں؟ کوئی ملتان میں ہے، کوئی بہاولپور ہے، پاکستان کے کتنے شہر ہیں۔ اب ربیع الاول تھا، 12 کی تاریخ کو ربیع الاول میں درود و سلام بھیجے گئے، ہزاروں، کروڑوں، لاکھوں، بلکہ ہو سکتا ہے کروڑوں مقامات پر بیک وقت درود و سلام پڑھا گیا۔ وہ فرشتہ جو حضور کے گنبد خضرا پر حاضر ہے، حضور نے فرمایا مرنے کے بعد ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر ہوگا، اور وہ پوری دنیا میں جو بھی درود و سلام پڑھے گا، بھیجے گا، وہ سن کے میری بارگاہ میں پیش کرے گا۔ وہ اللہ کے بندو غلام کی یہ شان ہے، پھر آقا کا کیا عالم ہوگا؟ اور کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ حضور خود نہیں سن سکتے،
اور وہ فرشتہ سن کے بتانے والا ہے. وہ فرشتہ بطور خادم ہے. جس طرح پرائم منسٹر خود گاڑی چلا سکتا ہے لیکن ایک ڈرائیور مقرر ہے. ڈرائیور کا گاڑی چلانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پرائم منسٹر خود گاڑی نہیں چلا سکتا. بھی ڈرائیور رکھا کیوں گیا ہے؟ اعزازی طور پر وہ خادم ہے. پھر جو پرائم منسٹر کا ڈرائیور ہو اس کی اپروچ کتنی بن جاتی ہے, اس کی شان کتنی بڑھ جاتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں وہ فرشتہ اتنی دور سے نہ سن سکتا لاکھوں لوگوں کی آواز, لیکن جب اس کی ڈیوٹی اتنی عظیم لگی ہے کہ تو نے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ہر درود و سلام پڑھنے والے کا درود سن کے حضور کی خدمت میں اس کا نام پیش کرنا ہے, جب اس کی یہ ڈیوٹی لگی اللہ رب العزت نے اس کو ایسی سماعت دے دی. یہ تو حضور کی ڈیوٹی کے صدقے اس کو یہ سماعت ملی ہے. تو پھر حضور جو آقا ہیں, جو مولا ہیں, جو سبب وجود کائنات ہیں, جو ہادی ہیں, اس ہادی کی سماعت کا کیا عالم ہوگا. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے. اور شاہد وہ ہوتا ہے جو حاضر اور ناظر ہو. اور یہی ہمارا حضور کی ذات کے حوالے سے عقیدہ ہے کہ حضور حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں.